ملنے کے نہیں ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ K2 ٹی وی کے ناظرین، آپ کو سعید انور کا سلام۔ K2 ٹی وی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے فنکاروں کو نہیں بھولتا، یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی، آج کی جو ہم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ ہم لیجنڈری فنکار جناب مسعود خواجہ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج سب ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسعود خواجہ ایک بہت بڑا فنکار تھا، پاکستان کا نام تھا، بلکہ جہاں تک اردو اور پنجابی سمجھی جاتی تھی وہاں تک لوگ اس کو جانتے تھے۔ وہ ہٹ تو ایک کامیڈین کے طور پہ ہوا، لیکن وہ جتنا اچھا کامیڈین تھا اتنا ہی اچھا سنجیدہ فنکار بھی تھا۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو مسعود خواجہ کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے مسعود خواجہ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم بھی گزارا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسعود خواجہ نے ان سے سیکھا اور انہوں نے مسعود خواجہ سے سیکھا۔ فنکار بڑا تھا، نام بڑا تھا، تو آج جو ہمارے مہمان ہیں جو آج مسعود خواجہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، میں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے اس چہرے سے بہت اچھی طرح شناسا ہیں۔ بے شمار ٹی وی ڈرامے، ایک ڈرامہ آغوش بہت ہٹ ہوا، شہباز ڈرامہ بہت ہٹ ہوا، گیسٹ ہاؤس میں آپ ان کو دیکھتے رہے۔ بہت سے ڈراموں میں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے، بہت بڑے فنکار ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ہم جب ٹی وی میں انٹر ہوئے تو یہ ماشاء اللہ اس وقت سٹار تھے۔ ہمارے ساتھ مسعود خواجہ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان جناب انجم ملک صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ایک ایسے درینہ ساتھی کے لیے کچھ الفاظ کہہ سکوں یا کچھ یادیں تازہ کر سکوں جو کسی طرح بھی ہمارے دل دماغ ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ابھی اس کی فوتگی کو 4 دن ہو چکے ہیں، لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی وہ یہاں سے کہیں سے آئے گا اور ساری محفل لوٹ لے گا۔ ملک صاحب وہ ابھی ادھر ہی ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، مہمان نہیں کہوں گا، یہ ہمارے اپنے ہیں، مسعود خواجہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تھیٹر کا ایک بہت بڑا نام، تھیٹر کے بہت بڑے ڈائریکٹر، سمجھ لیں کہ میں اور مسعود خواجہ ہمارا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب ہماری ایک جوڑی ہٹ تھی تھیٹر پر، لیاقت ہال میں ہم نے بہت کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور مسعود خواجہ کو تھیٹر پر سٹینڈ کرنے والے، ہمیں لے کے چلنے والے، یہاں تک پہنچانے والے تھیٹر کے ڈائریکٹر جو ایز این ایکٹر بھی کام کر رہے ہیں، اور K2 پہ انہوں نے بہت سا کام کیا۔ اور آج ہمارے ساتھ مسعود خواجہ کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان جناب یار محمد خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سید، بڑی مہربانی جی۔ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں خواجہ صاحب کے ٹریبیوٹ، یہ بات ہے جذبات کی، اور یار محمد صاحب اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ پا رہے، ہمارے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ہم فنکار ہیں نا، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہمارے جو اگلی ہماری مہمان شخصیت ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اسپیشلی پنڈی اسلام آباد، ویسے تو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، پنڈی اسلام آباد میں ہمارے لیے اس لیے بھی بہت محترم ہے کہ فنکاروں کی ایک ایکویٹی بنی، اس ایکویٹی کی چیئر پرسن، یعنی تمام فنکاروں کے جو ایکویٹی بنی اس کی چیئر پرسن بھی ہیں، ڈولفن ان کی ایک تنظیم ہے، اس کی MD بھی ہیں، اور فنکاروں کے لیے بہت ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں۔ کہیں بھی فنکاروں کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ سب سے پہلے چٹان کی طرح ہمارے سامنے آئے کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے مسائل کے لیے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ آسمہ بٹ صاحبہ کو۔ تھینک یو سعید، بہت شکریہ۔ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں سب جانتے ہیں ان کو، ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام ہے،
ख्वाजा साहब के साथ इन्होंने बहुत काम किया, बल्कि मैं बता रहा हूँ, वही बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि जब हम स्टार्ट में टीवी में आए तो जैसे अंजुम मलिक साहब थे, ऐसे ही ये भी हमारे दोस्त इससे पहले टीवी में पूरी तरह से इन थे। हमारे आगे ये फनकार से मुकम्मल फनकार थे, फिर हम तकरीबन कह सकते हैं इनके हाथों में ही हम फनकार बनते चले गए। गेस्ट हाउस आपने देखा, गेस्ट हाउस से पहले एक ड्रामा चलता था, एक कहानी बड़ी पुरानी, उससे पहले कलियां चलता था फारूक कैसर साहब का, अंकल सरगम का, उसमें भी परफॉर्म करते रहे। अभी तक भी टीवी के बेशुमार ड्रामों में काम कर रहे हैं और आप उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ख्वाजा साहब की मोहब्बत में आज यहाँ पर मौजूद हैं जनाब राहिल मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद साहब। आप यकीन करें, जब आप बात कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। वो 90s की बात है जब ख्वाजा साहब आए थे और बड़े भाई तनवीर साहब थे, तनवीर ख्वाजा साहब साथ में। तो उस वक्त तो माशाल्लाह प्रोग्राम तो कर ही रहे थे बच्चों के और बड़ों के, तो वहीं से स्टार्ट 90s में ही जो है ख्वाजा साहब ने हमारे साथ शुरू किया। एक कहानी बड़ी पुरानी जैसे आपने जिक्र किया, तो वहीं से ही तो माशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट ले गए और बड़ा अच्छा एक सफ़र रहा उनके साथ। आज हम थोड़े से रंजीदा भी हैं, लेकिन आज़म भट्ट साहब ने हमें बड़ी प्यारी बात बताई थी कि ख्वाजा ने कहा था मेरे लिए आपने ना कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं करना रोता धोता। लेकिन जाहिर है दुख तो है, तकलीफ़ तो है। तो हम आगाज़ करेंगे, जैसे हमने शुरू में कहा कि अंजुम मलिक साहब माशाल्लाह बहुत काम इन्होंने उनके साथ किया। अंजुम मलिक साहब कोई प्यारी सी यादें, कोई बात, कोई जो आप कहना चाहें मसूद ख्वाजा के लिए? जी ज़रूर, क्यों नहीं। बातें तो ढेर सारी हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक सफ़र है जो साथ गुजरा हुआ है, सुबह शाम, स्ट्रगल टाइम, अच्छा बुरा वक़्त। लेकिन एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसूद ख्वाजा जो थे वो मतलब हमसे छोटे थे। उनके बड़े भाई जो सलीम ख्वाजा हैं वो हमारे कुलीग थे, हम असर थे, बिल्कुल ऐसे वो हम इकट्ठे काम करते थे। तो जब भी हम कहीं सलीम ख्वाजा के साथ उनके घर जाते थे तो घर में ज़ाहिर है बैठ के चाय वाय पीनी और सारा। तो फिर ये इसको छोटा था ये, हाँ जी, इसको हम बुला के कहते थे कि चल भाई मसूद जाके चाय लेके आओ, पानी लेके आओ। तो उस वक़्त से उसने हमारी खिदमत शुरू की। क्या बात। और फिर आखिरी सांस जब तक ये, मैं 2-3 दिन पहले गया था उसको डेथ से पहले मिलने हॉस्पिटल, तो उस वक़्त भी वो मतलब है किसी को हंसाना भी एक खिदमत में समझता, बहुत बड़ी खिदमत है। तो उसने उस वक़्त जाते जाते भी हंसाया हमें, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, सेंस से बात कर रहा था और इतना हौसला दे रहा था, हमें हौसला दे रहा था। तो वो ये कहने का मकसद ये है कि वो छोटा था और बाद में भी वो हमारे साथ ताबेदार ही रहा। छोटा, उसने अपने बड़े भाइयों की तरह हमें समझा, बहुत सारा काम किया ज़िंदगी में। हमारी एक बड़ी पॉपुलर सीरियल थी इसकी PTV की, सब दोस्त हमारे, सब दोस्त हमारे, उसमें मैं भी आपके साथ था शायद। जी आप भी थे, वो गफ़ार साहब थे और ख्वाजा साहब उसमें जो है वो चाचू बने हुए थे, मैं ASP बना हुआ था। वो हमारी एक बड़ी कामयाब 2 क्वार्टर हमारी वो चली थी। बिल्कुल चली। तो उसमें बड़े मज़े की, क्योंकि इनका ख्वाजा साहब का रोल ही ऐसा होता था कि ये चाचू बने हुए मस्तियाँ कर रहे हैं, बच्चों का शरारतें, खाना पीना, किसी से कुछ, तो बड़े मज़े की मस्तियाँ उसमें होती रहीं, बड़ा कुछ होता रहा। तो उससे पहले गेस्ट हाउस वगैरह में भी हम इकट्ठे काम करते रहे। मुझे एक प्ले याद है, ख्वाब के ख्वाब उसका नाम था, लॉन्ग प्ले। हाँ जी, वो मुस्तनसा सैनतारा साहब का लिखा हुआ था। तो वो ये गेस्ट हाउस का कोई एपिसोड था? नहीं, थर्ड वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के ऊपर था और ये मरी में इधर किया था, लकड़ी और पानी के उसके ऊपर। तो बड़ा सीरियस प्ले था। तो उसमें ख्वाजा साहब भी एक रोल में आ गए, बाबों के रोल थे, 3-4 बाबे बने हुए थे। तो उसमें ख्वाजा, जब वो रिहर्सल पे आए तो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम तो कॉमेडियन हो, तुम तो सारी ज़िंदगी कॉमेडी, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारा सारा बॉडी लैंग्वेज सारी, तो ये किधर तुम घुस आए हो इसमें बाबे बन गए और सीरियस रोने धोने वाला सारा। कहने लगा तूने ख्वाजा का एक रुख देखा है, अब दूसरा रुख देखेगा तू। और मैंने कहा छोड़ यार, तेरे पास दूसरा रुख है ही नहीं है। मैं मजाक में जैसे करते हैं। और उसने उसके बाद हमने 3 दिन यहाँ मरी में शूटिंग की, काफ़ी दिन, उसका कुछ 17-18 दिन का स्पेल था, 3-4 दिन का उसका काम था यहाँ मरी में, हमने भूरबन में। तो वो पहले दिन ही जब उसने काम शुरू किया तो उसका गेटअप वगैरह हुआ, तो उसके बाद यकीन करें मैं शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसको मैंने कहा कि यार ये तूने क्या क्या छुपा के रखा हुआ है अंदर। तो वो कहने लगा कि मेरा हदूद अरबा भी तो देखो कितना बड़ा है, माशाल्लाह, क्या बात। तो मेरे अंदर क्या क्या नहीं होगा यार। तो उसने बाद में फिर वो सारा जो कुछ उसके अंदर था उसने उसका इजहार किया, यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म से किया, टेलीविज़न से किया, थिएटर से किया, अपने सोशल मीडिया से किया। बिल्कुल, जिस जगह पे वो गया उसने अपनी एक छाप लगा दी, अनमिट नकूश छोड़े उसने, हर करैक्टर उसने बेहतरीन यादगार किया। हम थिएटर भी इकट्ठे काफ़ी करते थे,
تو ایک میرا پلے تھا تو میں کے نام سے، یار محمد صاحب نے پروڈیوس کیا تھا یہاں لیاقت ہال میں جی. تو اس میں ایک رول تھا، بڑا مزدار رول تھا، مین رول تھا، وہ ٹلو کا ایک رول تھا اس میں. تو وہ سارے کہیں جی کس کو رول کرائیں کس کو رول کرائیں، تو میں نے پھر کہا میں نے یہ خواجہ صاحب اس کو رول کراتے ہیں. تو کہنے لگا یار نہیں مجھے کوئی اور رول دو یار، یہ کون سا رول دے رہے ہو. میں نے کہا اگر یہ رول ہائی لائٹ نہ ہوا نا تو یہ پورا ڈرامہ فارغ ہے، بس ختم. آپ سمجھتے تھے؟ مطلب ظاہر اچھا اس کو کانفیڈنس اتنا تھا، اس نے کہا اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر میں مان جاتا ہوں. پھر اس نے وہ کیا، اور یقین کریں کہ وہ ہم نے 15 دن وہاں پہ کیا اور اس کے بعد بھی کرتے رہے وہ پلے. تو پورا پلے ایک طرف تھا اور خواجہ صاحب ایک طرف تھے، اور کس نے آ کے اس کو ریکگنائز بھی کیا کہ اللہ مغفرت کرے، عمر شریف صاحب. واہ واہ. وہ ہمارے ایک شو میں آ گئے، انہوں نے آ کے شو دیکھا، انہوں نے خواجہ کو علیحدہ ایک انعام دیا. انہوں نے خواجہ میں نے یہ تیرا روپ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ تو رول بھی کرتا ہے اور تو اس کو سنبھالتا بھی، اور کنٹرول بھی، باڈی لینگویج بھی، کنٹینیوٹی بھی، ہر چیز تو سنبھالتا ہے یار. تو بڑا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھا ہمارا، بڑا اچھا درینہ دوست تھا. تو مطلب ظاہر ہے انسان کام کرتا ہے تو ایک شعبے میں جب رہتا ہے تو کہیں کمی بھی ہوتی ہے، کہیں زیادہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے ہمیشہ دی بیسٹ کرنے کی کوشش کی. ملک صاحب آپ کا بہت اچھا ٹائم گزرا، تھیٹر آپ نے کیا، ٹی وی آپ نے کیا، تو آپ سے بہت سی باتیں آپ سے کرنی، سب سے کرنی ہیں. جی ضرور. تو ایک بریک کا ٹائم ہے، ہم ابھی ذرا بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد پھر اگلی باتیں شروع کریں گے. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ویلکم بیک جی. چونکہ ہم K2 ٹی وی بیٹھے ہیں، اب ہم جن سے بات کریں گے انہوں نے K2 پہ بھی بہت کام کیا خواجہ صاحب کے ساتھ، اور تھیٹر پہ بھی، اور ٹیلی ویژن پہ بھی، اور ان کے ساتھ یہ ان کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن تھا کہ خواجہ صاحب ان کے ساتھ 2 مین شو کرتے تھے. اکثر فنکارہ ہوتے ہیں جو اسٹینڈ اپ کامیڈین ہوتے ہیں وہ 1 مین شو کرتے ہیں، خواجہ صاحب کے ساتھ 2 مین شو بھی کرتے رہے ہیں. تھیٹر کا ایک بہت بڑا نام بھی ہے ڈائریکٹر کے حوالے سے. ہم یار محمد صاحب سے کہیں گے کہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. صحیح سر، خواجہ صاحب کے ساتھ تقریباً کوئی 36 سال سے دوستی بھائی چارہ تھا، گھر آنا جانا تھا، اور بے پناہ انڈرسٹینڈنگ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، کام کے حوالے سے، تھیٹر کے حوالے سے. جوڑی ان کے ساتھ بڑی مشہور تھی. جو سب سے اچھی بات لگتی تھی، جو باقی بھی آپ کو اس کو کریں گے یس کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ وہ اکثر ان کے ساتھ نا کوئی بعض اوقات گرمی سردی بھی ہو جاتی تھی، لڑائی بھی ہو جاتی تھی. مطلب بخدا میں قسم کھا کے، بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت زیادہ، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گریٹ مین کہ وہ منا لیتا تھا خود ہی. اگلے 10 منٹ کے بعد بھئی غلطی میری، سارا کچھ میرا، لیکن وہ پھر بھی آ کے گلے لگا لینا، اور چل چھوڑ صبح ریکارڈنگ دے جانا ہے، اتنے شو تے جانا ہے، اگلے ڈرامے دی کی تھیم ہے. وہ اتنا مطلب کون، مطلب مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے آرٹسٹ قسم و پرسی کی حالت میں فوت ہوئے، علاج نہیں ہے، دوائی نہیں ہے. شکر الحمدللہ، مطلب میں تو کسی گنتی میں بھی نہیں ہوں. بٹ صاحبہ نے، وقار صاحب نے، اور 1-2 بندوں نے کتنی ان کی خدمت کی، کتنا مطلب ان کے علاج میں ان کا ساتھ دیا. تو مجھے یہ بس مجھے وہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ وہ جس عزت کے ساتھ جیا ہے اسی شان کے ساتھ وہ گیا ہے. بس میں ہوں، لیکن میری جوڑی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، میرے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بس یار محمد صاحب جوڑی کیا ٹوٹ گئی، ہم سب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسلام آباد پنڈی کا بہت بڑا نام ماشاءاللہ آسمہ بٹ صاحبہ ہیں. ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا. اس حوالے سے بھی کہ میرا اور آسمہ بٹ صاحبہ کا بھی بہت پرانا تعلق ہے، خواجہ صاحب کا. ہم سب تقریباً ایک ہی ہیں. اور جب بھی کبھی میری اور آسمہ بٹ صاحب کی کبھی کسی بات پہ تلخی ہوتی تو خواجہ صلح کراتا، اور جب بھی خواجہ کے ساتھ کبھی تلخی ہوتی تو آسمہ بٹ صاحبہ درمیان میں آ جاتی. تو آج ہم آسمہ بٹ صاحبہ سے کہیں گے کہ خواجہ صاحب کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. جیسا کہ یار محمد صاحب نے کہا اور انجم ملک نے کہا کہ خواجہ صاحب نے بہت کام کیا. میں تو خیر بہت بعد میں پنڈی تھیٹر پہ جب ہوئی تو کراچی کی ایک ٹیم تھی جو کہ اس میں بہت انٹرنیشنل آرٹسٹ بھی تھے. تو ان کا لاسٹ شو جو تھا نا وہ 3500 روپے بکنگ ہوئی، تو انہوں نے شو کینسل کر دیا. اور میں نے دوسرے دن، ہماری سٹارٹ تھا ہمارے پلے کا، اس میں خواجہ صاحب بادشاہ بنے ہوئے تھے، شغل اعظم کے نام سے ہم نے پلے شروع کرنا تھا. تو خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار مروانا دیں، یہ وہ فلاپ ہو کے گیا نا، تو اسی کی کریں گے، اس سے سارے لوکل ہیں.
تو میں نے کہا نہیں خواجہ جس طرح کی تیری جسامت ہے نا اس طرح کا رش بھی پی جائے گا, ٹینشن نہ لے. آپ یقین کریں جب ہم نے ڈرامہ کیا اور پہلی ہماری بکنگ, وہ پہلا ہمارا فنکار تھا جس نے لیاقت آل کی بکنگ میں مجھے 5 لاکھ کی کھڑکی مجھے دی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ رات ایک سپر سٹار انٹرنیشنل جو فنکار تھا, وہ اس کی 3500 روپے بکنگ پہ, شو کینسل ہو گیا, بہانہ کر دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج شو نہیں ہوگا, لاسٹ ڈے تھا ان کا. تو دوسرے دن ہمارا یہاں سے شروع ہونا تھا, میرے پاس کوئی سٹار کچھ بھی نہیں تھا. سٹار مطلب خواجہ ایک بہت بڑا خود سٹار تھا, لیکن وہ انٹرنیشنلی جیسے وہ مانتے تھے کہ جی ایک نام ہے کہ جی عمر شریف صاحب کا نام ہے, معین اختر صاحب کا نام ہے, اس لیول کا اس لیول کے نام نہیں تھے. لیکن خواجہ صاحب کا ایک نام جب لگایا تو میں نے کہا خواجہ چھوڑ دیں یار, کچھ بھی نہیں ہے, ساڈا خواجہ سپر سٹار تو ہی ہے بس. میں پریشان ہو گئی اور وہ کنٹینیوسلی ہمارا 8 دن کے لیے وہ پلے چلا اور اس کی بکنگ کنٹینیوسلی ایسی جاتی رہی. وہ صرف میرے پاس مسعود خواجہ تھا اور باقی ہماری ساری راولپنڈی کی ٹیم تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت ساری کوالٹیاں تھیں. کام لینے کا مقصد تھا کہ اس سے جو کام لیا گیا اور اس نے وہ اپنے آپ کو منوایا کہ نہیں, وہ خواجہ کھڑا جب ہو جاتا ہے نا تو بس پھر باقی سب زیرو ہو جاتے ہیں. اور اس نے ثابت کیا اس بات کو, واقعی ثابت کیا. اور آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس کا ٹائم گزرا, اور ہر جگہ پہ آپ یا اس کے ساتھ ہوتی یا وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا. بس ہم دونوں اتنا ہمارا سفر ہوا ہے, اتنا سفر ہم نے کیا ہے کہ ہم نے بائی روڈ, بائی ایئر, بائی ٹرین, ہم پیدل بھی چلے ہیں. اور بہت تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ بھی گئے ہیں. جی, اور ہم لوگوں کو تو یہ بھی ہے کہ ہم دونوں نے عمرہ ایک ساتھ کیا, اور وہاں کی یادیں, وہاں بھی اس نے وہ کامیڈی کی ہے کہ میں کہتی تھی کہ میں بھابھی ساتھ ہی تھی فیملی, میں کہتی تھی کہ یہ دیکھیں کہ ادھر آ کے بھی اپنا نا 1 مین شو ہی کرے جا. کہتا میں کیا کروں یار, میری پبلک ہے, آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے یار, تیرا سٹار ہے. دیکھتے ہم لوگ نماز پڑھ کے آتے تھے اور ایک ہجوم کھڑا ہوتا تھا, اور اس میں کہتی بھابھی خواجہ صاحب کتنے گئے نے, دیکھتی تھی تو خواجہ صاحب کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے تھے. تو میں آگے کہتی تھی, میں کہ یار عبادت کرنے آئے ہیں, ادھر آ کے نماز پڑھ. کہتا ہے یار یہ میری عبادت ہی ہے نا, دیکھیے لوگ خوش ہو رہے ہیں. اور وہ سم ٹائم اس کی نماز رہ جاتی تھی اور میں بھابھی آ کے نا ہوٹل میں کہتے تھے کہ یار نماز نہیں پڑھی. کہتا ہے یہ دیکھو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں. تو میں نے بھابھی سے کہنا, میں نے کہا بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, دیکھیں لوگ نماز پڑھنے جا رہے تھے رک جاتے ہیں, یار وہ دیکھ موٹا, وہ ٹی وی میں نہیں آتا خواجہ, وہ خواجہ کھڑا ہے, تو وہ اس کے ساتھ تصویریں بنانی شروع کر دیتے تھے. تو وہ مسعود خواجہ وہ ایک آرٹسٹ تھا. واہ, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ صاحب ہے کہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ گھر سے بہت دور ہے مسجد, چلو ایسا کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا لیتے ہیں, تو ہنسانا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. تو ہمارے ساتھ جو اگلے ہمارے مہمان ہیں, مہمان میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک رسم لفظ ہے ورنہ ہم سب ساتھی ہیں. وہ جو ٹیلی ویژن کے بہت اچھے فنکار ہیں, انہوں نے بھی کافی عرصہ خواجہ صاحب کے ساتھ کام کیا. تو ہمارے ساتھ راہیل مصطفیٰ ہیں. راہیل مصطفیٰ صاحب, آپ نے ان کے ساتھ گٹا سیٹ اور گیسٹ ہو بیچ میں ڈرامے کیے. تو میں وہی جب یہ بات کر رہی تھی, میں نے کہا ان کا جیسے نا ابھی غصے والا جو آپ بتا رہے تھے یار محمد صاحب کو, یہ ان کی جو منانے کا ایک جو آرٹ تھا نا, کئی دفعہ ہم جب سٹیج پلیز کرتے تھے شہر سے باہر, یا ہمیں اتفاق بھی خواجہ صاحب کے ساتھ باہر بھی جانے کا, سٹیج پلیز کرنے کا, تو یہ غصے کے بعد جو ایک منانے کا ان کو جو آرٹ تھا نا, میں کہا چلو چھوڑو یار خواجہ, اتنے اچھے طریقے سے یا بڑے احسن طریقے سے ایک فرینڈلی بنا کے نا, تو اس کو یہ ان میں خاصا تھا ان کے. خیر کوالٹی تو خیر ایکٹنگ پوائنٹ بھی سے بہت زیادہ تھی, بلکہ بڑا اچھا ایک اپنا گٹا سیٹ بھی ڈرامس میں آپ جی بالکل ایسے گیسٹ ہاؤس کے والے سے ہماری ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی, بلکہ آپ کے ساتھ میں چھوٹی سی شیئر کر لوں. تمہاری ایک ریکارڈنگ تھی گٹا سیٹ گیسٹ ہاؤس میں نا, تو نسیم قریشی صاحب تھے میرے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ خواجہ صاحب تھے. تو ایک بڑا آؤٹ ڈیئر کا سین تھا نا, تو ہمیں وہ گیسٹ ہاؤس سے نکال کے لے کے تھے, جی آپ ان کو یہ جو لینڈ لارڈ آئے ہیں یہ گیسٹ ہاؤس خریدنے کے لیے, تو یہ جو ہے ہمارا گیسٹ ہاؤس اس کو خریدنا چاہیے, ان کو باہر پھینک کے ہیں. وہ ایک شارٹ تک چھوڑا سا, تو ہم نے وہ ٹی وی کے ساتھ ہی ہم نے باہر وہ ارینج کیا. تو اب ادھر سے دونوں لیفٹ رائٹ کھڑے ہو گئے نسیم صاحب اور یہ, تو کہہ رہے جی ان کو اٹھا کے آپ پتے بنے ہوئے ہم نے ایسے, تو ایسے ایک شارٹ اٹھا کے آپ نے ایسے کرنا, تو ہم نے ایک شارٹ لینا ہے اور اسٹینڈ بائی ہو گئے. تو جو ہی انہوں نے ہمارے جو ڈائریکٹر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اوکے آپ کیمرہ آن ہے اور کٹ کریں, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں بجائے اس کو ایکٹ کرنے کے لیے یا مجھے اٹھا کے پھر وہ ہنسی جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کیمرہ آن ہے کیا کر رہے ہو, ہنسی جا رہے ہیں نا. تو پھر انہوں نے کہا یار روکو یار, ایک بار کہا ہاں کیا پرابلم کیا ہے, کہہ رہے ہیں سر جی انہوں چکے گا کوڑ دے سٹے گا کوڑ دی چگہ پلے راہیل صاحب اتنے بھاری ہے.
اور یہ تو پہلے بتاتے ہیں آپ نے کیسے, پھر وہ بڑا ٹیکنیکل انہوں نے چیٹ کیا اور اٹھا کے اس کو پھینکا. تو بڑا ایک فنی سا سین مجھے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. میں نے کہا خواجہ اٹھا کے پھینک لیتے, ریکارڈنگ تھی. کہتے نہیں یار اب بھاری اتنے زیادہ تھے, کیسے اٹھاتے ہیں آپ اس کو. چونکہ وہ فنکار تھا نا, اسے پتا تھا کہ یہ مائم کرنا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انجم صاحب بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا, یاد کرتے تو ایک عجیب سا, آپ یقین کریں کہ سلسلہ ہے نا کہ کم از کم 25-30 سال پی ٹی وی میں, پھر اس کے بعد تھیٹر ہے جی, پھر اس کے بعد عام لائف جی, وہ گھریلو لائف جو ہماری ہے وہ بھی مکس ہے ہماری. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نام ان کا کی نام ہے بلو, آج کل آپ کو یاد ہے اتنا ہٹ ہوا کیا ہماری فیملی میں ایک بار آگے پیچھے, تو اس میں آپ بھی تھے, سپاہی ساتھ بنے ہوتے تھے جی ایسا ہی ہے, وہ تھانے دار سیانے خان, تو یہ ساتھ وہ ہم نے بڑے ایپیسوڈ کیے. خوش خوراکی بڑی مشہور تھی. تو یہ میں بڑے 90s کے قریب کی بات کر رہا ہوں. تو میرا ڈیلی روٹین اس دن کو گھر سے لے کر آنا تھا. تو میں گھر جاتا تو 2 پلیٹیں دال چاول, 3 آتی, 3 دال چاول بھی. وہ ایک مجھے دیتے, 2 خود کھاتے. وہ ایک مجھ سے نہیں کھائی جاتی, وہ خود وہ 2 کھا لیتے. اس کے بعد آتے تھے اچھے رو کے تھے ٹکے کھانے. میں کہ خواجہ روٹی چاول ہوتے کچھ ٹکے کھا لیے. بخدا میں صحیح بات کر رہا ہوں, آخری جب رات کو جانے لگتا تھا نا, میری گلی کے باہر وہ ٹکیاں والا جو مشہور تھا سب کا, ملک صاحب بھی ٹھاکر سے لے کے سارے ادھر ہوتے تھے. کہنا ہے آخری تو روٹی جڑی ہے وہ تو کھا کے جانی ہے. پھر وہ ٹکیاں شکیاں. اچھا اس کے ساتھ 1 سال یہ جب میں نے کافی عرصہ خوش خوراکی کی, بنی میں جانا آگے, تو میرا بھی پیٹ نکل آیا, منہ موٹا ہو گیا. میں کہ خواجہ صاحب یا دوستی چھوڑ دے یا روٹی چھوڑ دے. ہاں لیکن وہ تو مطلب اس چیز کو اس نے کنٹینیو رکھا. سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے میں بھی خواجہ بن جاؤں. تو نہیں, میں تو مطلب اس پیریڈ میں تقریباً آدھا خواجہ بنا ہوا تھا ماشاءاللہ. وہ پھر بعد میں جتنا وہ خوش خوراک اور خوش مزاج اور سارا کچھ تھا, اتنا ہی وہ درد دل بھی رکھتا تھا. ہاں صحیح. وہ کسی اس کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی کسی مصیبت میں, پریشانی میں, یا کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ اپنے طور پہ حتی الوسع کوشش کرتا تھا کہ میں اس کا کوئی مسئلہ حل کروں, اس کے دکھ میں شریک ہو جاؤں, شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا, وہ اس وجہ سے وہ نظر آتا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 10 منٹ بعد راضی ہو جاتا تھا یا راضی کرتا تھا, وہ دل اس کے اندر ایک بچہ تھا, معصوم سا ایک دل تھا اس کا. تو وہ خود ڈر جاتا تھا. میں نے اس کو کئی دفعہ دیکھا کہ پہلے وہ شور مچاتا تھا, غصے ہوتا تھا, ہائپر ہوتا تھا, اس کے بعد وہ خود سہم جاتا تھا. میں نے اس کو سہمتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ میں نے کیا کہہ دیا, یہ بندے کو میں نے کیا کہہ دیا. سب سے زیادہ لڑائیاں میرے ساتھ اور بعد میں بٹ صبا کے ساتھ. نہیں الحمدللہ ہم اچھا, یہ محبت کی لڑائیاں سب کے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن میرے ساتھ اس کے ساتھ ذاتی لڑائی کبھی بھی نہیں ہوتی. نہیں ذاتی نہیں تھی, ذاتی کبھی, بس اس نے کسی کے ساتھ بات کر دی نا تو میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا یار خواجہ بری بات ہے, اس طرح نہیں کرتے ہیں. وہ دیکھو نا تم نے اس کو ناراض کر دیا, اس کا دل دکھ جائے. کونسل والا واقعہ یاد ہے نا؟ ہاں, اس نے مجھے کہہ دینا او یار 1 منٹ ہے, بابو ادھر آؤ, ادھر آؤ. ہاں بھائی میری غلطی بری لگی ہے. اس نے کہا نا نہیں ہائے صاحب لداس پاگل ہے تو میں نے لڑی جا رہی ہیں, وہ تو پتہ بھی نہیں میں جو غلط ہے. میں نے کہا یار بس چپ کرو. میں نے پھر وقار صاحب کے پاس جانا. آپ ہی نے عید منظور صاحبہ کو اپنا مرشد مانتا تھا. میں نے اکثر ان کے پاس اس کی شکایت لے کر جانی, اکثر میں اس کی اکثر شکایتیں لے کے جاتی تھی. آپ کے پاس بھی ایک مرشد تھا یہ خواجہ صاحب کی شکایت لگانے کے لیے, ہمارے پاس ہمارے آپ تھے, ہم آپ کو شکایتیں لگاتے تھے. تو میں جا کے کہتی تھی, میں نے کہا آپ کے پاس ہی خواجہ صاحب آتے ہیں نا, تو پلیز آپ ان کو ڈانٹنا, دیکھیں آج بھی آج بات کی ہے, وہ فلانے بندے کو یہ بات کیا. وہ کہتی ہے میرے پاس آتا ہے آسماں یوں کان پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں کرتا نہیں ہوں, بس مجھ سے ہو جاتی ہے. یار میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اب کوئی بات نہیں کرنی ہے, لیکن مجھ سے ہو جاتی ہے. وہ یاد ہے راحت علی خان والا واقعہ, آپ کو پتا ہوگا. جی جی, اس کے ساتھ لڑکے آ گیا, ان کا ڈرامہ کر رہا ہے, تو ان کے سامنے میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی, ٹھیک ٹھاک. مجھے بٹ صاحب نے کہا نہ کریں نہیں, میں کہا نہیں جی ٹھیک ہوئے گا. یقین جانو 1 سے 2 منٹ کے دوران ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم جو چودھری کو ساتھ لیا اور جا کے اسے معافی مانگ لی. ہاں فوراً سے جا میں اس کے ساتھ لڑتا ہی نہیں تھا, صرف اس بات پہ کہ وہ کہتا تھا لڑنا کیوں نہیں, میں نے بولنا کیوں نہیں. میں کہا 10 منٹ بعد تو راضی ہو جانا ہے, فائدہ کی لڑنا, یا تو مہینہ 2 مہینے ناراض رہے, 7-6 مہینے کو پاک ہو, بس ایکچولی ایسا کبھی بھی نہیں تھا. لاڈلا تھا ہماری بھابھی کا. میں نے تو خیر ان کی فیملی لائف دیکھی ہے نا, تو میں جاتی تھی کہیں شو پہ جانا, تو وہ بھابھی جو ہے نا خیر صاحب بیٹھ کے نیچے ساکس پہن آ رہی ہیں, شوز بند کر رہی ہیں, شرٹ لے کر آ رہی ہیں. میں کہتی تھی آپ کیا کرتی ہیں, آپ نے اس کو چوڑ کیا ہوا, یار خود پہنا کرو. تو کہتی تھی نہیں میں کہ یہ تاڑے لاڈ باہر جا کے نکل دیں. ہاں بالکل. میں نے کہا یہ ساروں کے اوپر اس طرح سوار ہوتا ہے, میں نے کہا اس کو وہیں رکھے. تو اس نے کہا نا اے شازی اے جیلس ہو رہی, چل تیار کروا. تو وہ بھابھی نے ساکس بھی پہنانی,
تو میں نے کہا نا آپ نے صرف بگاڑا ہوا خواجے کو. ماشاءاللہ جتنا اس کا ہمیں سب کو فنکاروں کو جسم تھا, جتنا اس کا وہ ماشاءاللہ تھا, اس کا حجم تھا, سارا کچھ تھا, تو اس میں دیکھیں آپ وہ ایکٹیو تھا. بالکل ایسے لوگ لیزی ہو جاتے ہیں, ڈھیلے ہو جاتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں, وہ پھر جو اس میں ڈانس کرتا تھا وہ ہاں جی, کوئی بھی اس کا کریکٹر ہے اس کو کھڑا کر دیا, وہ کمپیئرنگ بھی کر رہا ہے نا, کہیں میوزک لگ گیا نا اس نے 2 سٹیپ کرنے ہی کرنے, اور حال میں ہم سارے بیٹھے ہیں, بات کوئی ہو رہی ہوتی تھی, خواجہ صاحب نے ڈانس کرنا شروع کر دینا. اس کا کمال تھا. ہم سارے اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے نا, وہ بھی بھاگ دوڑ کر کے سب باہر آتے تھے, تو سب سے زیادہ ریلیکس پوزیشن اس کی ہوتی تھی. ہم تھکے ہوتے تھے, سانس چڑھ گیا, کچھ ہو گیا سر, لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ. میں نے کہا خواجہ یار تیرے اندر کتنی انرجی ابھی ہے بھی یار. ریسنٹلی بیماری کے دوران کچھ وفات سے پہلے جب آپ اسٹیج آپ دیکھا, اسٹیج پہ جب آپ آئے یار ہم نے لاسٹ شو کیا اس کے ساتھ, میرا نقل مکانی کر کے, وہ نقل مکانی کر کے. ہاں کیا بات اچھی کی آپ نے. بٹ صاحبہ یہاں پہ نا ہم K2 پہ ایک شو کرتے تھے خواجہ صاحب کے ساتھ, ایک مشروٹیاں ہم نے کیا, ایک ہم نے کیا اپنا K2 کا شو تھا میلوڈی پارک. آپ جس میں آئے تھے, یار محمد بھی آئے, اس میں سب گیسٹ آئے آپ لوگ. اس میں نا میں نے کہا خواجہ صاحب اپنا کیا نام ہے, آپ بڑا کانشیس رہتے ہیں ریکارڈنگ کے دوران. حالانکہ کانشیس جب کیمرہ آن ہوتا تھا نا تب نہیں, اس سے پہلے. تو کہتا ہے سعید یہ جو کام ہے نا یہ بڑا سمجھ لے کہ جو آپریشن ہے نا وہ ڈاکٹر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کسائی کے لیے مشکل نہیں ہوتا. میں کہا کیا مطلب؟ کہتے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی ناڑ کہاں پہ ہے, کہاں سے کون سی وین, اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, کسائی کو نہیں, اسے چھری پھیرنی ہوتی ہے. کہتے ہم اپنے کام کے ڈاکٹرز ہیں. وہ یہی کہتا تھا ڈرامے کے حوالے سے کہ جس کو ڈرامہ نہیں آتا اس سے آسان ہے, جنہوں آتا اس کے لیے مشکل ہے. اور ابھی بھی نا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تصویر میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری باتیں سن رہے ہیں, باتیں سن رہا ہے. بہرحال میں ایک آپ سب کے موجودگی میں سارے جو لوگ سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ خواجہ جو تھا نا, مسعود خواجہ ایک بادشاہ تھا اپنی زندگی میں. وہ اس نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزاری ہے, اور وہ اسی بادشاہوں کی طرح اسی عزت اور اس رسپیکٹ سے وہ دنیا سے گیا. ہمارے بہت سارے فنکار ہیں. میں نے آج وقار صاحب کو فون کر کے بتایا, میں نے کہا وقار صاحب میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے, میں اتنی دکھی ہو رہی ہوں کہ اس نے اپنے کسی ایک فنکار کو, کسی ایک ساتھی کو, کسی کو فیل ہونے دیا یا کسی کو پتا چلا کہ خواجے کا ٹریٹمنٹ کیسا ہو رہا ہے. سارے کہہ رہے ہیں وہ بڑی وہ سزر کے مر گیا, وہ ایسا نہیں, خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حالات اس کے نہیں ہے. اور کوئی بھی ہمارا فنکار اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دے, اس کو اذیت ہوگی. اس کا لاسٹ انٹرویو گھر میں ایک نجی چینل والے گئے ہیں, اس کا انٹرویو کیا, میرے پاس ہے, آپ لوگ بھی یوٹیوب پہ دیکھیے گا. اور انہوں نے باقاعدہ اس کی لاسٹ ورڈنگ یہ ہے کہ مجھے کسی سے اپیل نہیں کرنی ہے. ایسے ہی ہم فنکار وہ ہیں جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, مطلب ہمیں چیک ملتا ہے اور پہلے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے, بعد میں پیمنٹ ہمارے گھر میں آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ٹیکس ہم دیتے ہیں, میں نے 35,000 ٹیکس دیا ہے, تو وہ ہمارا ٹیکس ہمیں ان حالات میں وہ دوسرے فنکاروں کے لیے وہ بات کر کے گیا, اس نے اپنے لیے بھی یہ بات نہیں کی ہے. تو پلیز میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ خواجہ صاحب کی ذات کے لیے کوئی بھی ایسی بات کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں کریں, نہ ہی کوئی ایسا بیان آپ اپلوڈ کریں یوٹیوب پہ. میں نے کوئی 50 ویڈیو دیکھی ہیں, اور آپ خود اپنے آپ کو بھی ڈیگریڈ مت کریں. فنکار جو ہے وہ ایک آپ کی شخصیت ہے, وہ آپ کی پہچان ہے. آپ کیوں کسی سے بھیک مانگیں گے بھائی؟ کیوں ایسا موقع کوئی آئے گا؟ ہم لوگ دیکھیں ہماری ایسی, ہم لوگ فیملی ہیں, ہم لوگ فیملی, اور ہم نے ثابت کیا ہے. میں اس چینل پہ شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا, میں وقار صاحب کا جو کہ ان کا وہ چھوٹا بھائی سمجھتے تھے, میڈم نہید منظور صاحبہ کا. میں تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتی ہوں, میرا تو ایک وہ دوست, میرا ساتھی, میرا ایک فیملی کا فرد ہے جو مجھ سے جدا ہوا ہے. لیکن ان سب کا بھی اتنا ہی ریلیشن تھا. ان لوگوں نے اور میں نے, ہم نے کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی, فیملی تک کو بھی ہم نے سوچنے نہیں دیا کہ خواجہ صاحب کا نیکسٹ کیا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. اس کو ہولی فیملی میں زبردستی وقار صاحب نے اور میں نے بھیجا, کیونکہ وہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ساری مشینری ہے. وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا. وقار صاحب نے اور میں نے ضد کر کے ہم نے کہا کہ نہیں یار آپ ادھر چلے جاؤ. میں گئی ہوں, میں نے کہا چلو وقار صاحب سے بات کروائی ہے, کیونکہ وہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا تھا. بھابھی نے مجھے فون کیا کہ خواجہ صاحب میری بات نہیں مان رہے ہیں, آپ آئیں آ کے ان کو سمجھائیں. ہم لے کر گئے ہیں ہولی فیملی. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ علاج کی وجہ سے وہ سرکاری ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, ایسا کوئی سین نہیں. مجھے تو بٹ صاحب یہ بھی یاد ہے
کہ اگر جیسے نا کوئی جملہ کبھی کہہ دیتا تھا نا کوئی کہ اپنا بیچارے فنکار، تو وہ سخت غصے میں جی۔ خبردار کو بیچارہ کہے. ہاں جی۔ تو ناظرین یہاں پر تھوڑا سا ہم مجبوری ہے، بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ڈھونڈا گے اگر ملکوں مشکور ہیں K2 ٹی وی کے ساتھ ساتھ عماد گل کے، جنہوں نے یہ پیکج تیار کیا اور بڑا پیارا پیکج ہے ماشاءاللہ. مزہ آیا ہمیں دیکھنے میں. مسعود خواجہ ایک ایسا خوبصورت فنکار بھی تھا، جس شان سے جیا اسی شان سے گیا. بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھ کے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ وہ واحد فنکار تھا کہ جس کے 2 دفعہ جنازہ ہوا. اور بٹ صاحبہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک جنازہ گھر کے پاس ہوا، دوسرا پہلا جنازہ جو راولپنڈی میں ادا کیا گیا ان کے گھر میں قریب جو اپارٹ تھا ادھر، تو دوسرا جنازہ اس لیے سویٹ ہوم میں پڑھایا گیا کہ جب سویٹ ہوم کی ابتدا کی گئی تو زمود خان صاحب نے جب وہ سٹارٹ کیا یتیم بچوں کو اکٹھا شروع کیا کرنا، تو اس وقت خالد صاحب نے اور میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. میں تو خیر بیچ میں ڈراپ ہو گئی، لیکن خالد صاحب کنٹینیوسلی ان بچوں کے لیے شوز کرتے رہے اور ان کو گئے بگئے ان کے لیے ایکٹیویٹی کرتے رہے. ان بچوں کو ہنسانے کے لیے جاتے تھے اسپیشلی سویٹ ہوم میں. اتفاق سے جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور زمود خان صاحب اسی دن اسی لمحے ہاسپٹل ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے جا کے آواز لگائی، یار خواجہ ایک کتنے لیٹے ہیں، اٹھ یار شیر بند. تو خالد صاحب نے صرف ہاتھ کے ساتھ یہ سلوٹ کیا زمود خان صاحب کو لاسٹ، اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو لے کے ایمبولینس سے نکلے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں زمود خان صاحب نے کہا کہ میں ان فرشتوں کے بیچ میں وہ جو بچے ہیں، میں ان کی دعاؤں میں اور ان کی کلمے کی صداؤں میں اس جگہ سے رخصت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے اجازت دی جائے. اور بھابھی نے پھر ان کو اجازت دے دی. اور خالد صاحب اپنی زندگی میں ہمیشہ پروٹوکول کے اوپر، ہم لوگوں نے آرٹس کونسل سے گزرنا، کسی جونیئر بچے نے سلام نہیں کرنا تو بابو اگلے ڈرامے میں فارغ ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا اس نے کیا کیا ہے یار، انہیں سلام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا خالد صاحب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہوا، تو ادھر دھیان میں رکھا تھا، میں ادھر بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا خواجہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، اس کو فارغ کر دینا. ہاں تو اس نے مجھے کیا کہا آگے سے جواب، اس کی بات کیا خوبصورت بات تھی. اس نے کہا بھائی، میں نے کہا یہ دیکھو ہم نے آج نہیں کل مٹی میں ہو جانا، اس طرح کی بات نہ کیا کرو، دل آزاری ہوتی ہے دوسرے جونیئر بچوں کی. تو اس نے کہا ایسے رک گیا کھڑا، ہیلو ادھر پروٹوکول سے جا رہا ہوں نا، انشاءاللہ تعالی بابو دیکھیں پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا. میں نے کہا اچھا چلو چپ کرو یار، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو میں اس دن ان بچوں کو جب وہ اس کو الوداع کر رہے تھے تو میں رو رہی تھی. میں بھابھی سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں اس کی کیا خواہشیں تھیں، کیا اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کہ وہ اسی شان کے ساتھ اسی پروٹوکول کے ساتھ وہ جس طرح گیا. میرا نہیں کہا کہ کوئی ایسا فنکار اس طرح اس دنیا سے الوداع ہوا ہو. نہیں دیکھیں، جس طرح انسان زندگی میں انجانے میں بھی نیکیاں کر دیتا ہے جی، تو وہ نیکی اسی جگہ پہ کام اور آتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی چاہیے، ہمیں پازیٹیو بات کرنی چاہیے. یہ ویوز ہوتی ہیں ہماری ارد گرد، وہ بہت اثر کرتی ہیں. خالد صاحب ہمارے پاس ایک جونیئر لڑکی آئی لاہور سے اور اس کو ایکٹنگ اس کی کوئی نہیں تھی، اس کا پہلا تھیٹر تھا ہمارے ساتھ. تو میں اس کو نا ریڈنگ کروا رہی تھی تو کہتے ہیں ٹھہرو یار، ایسے نہیں اس کو یہ سمجھ آئے گی. اس کو لے کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں سمجھو کہ یہ میں تمہارا والد ہوں، باپ ہوں، اور میرے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، اور تم نے رو کے نا چودھری سے جا کے کہنا کہ جی چوہدری صاحب میرے والد صاحب گردے فیل ہو گئے نا، تو تسی میں نے پیسے دے دیو تو میں علاج کروانا، میرے کو پیسے نہیں ہے علاج کے لیے. اچھا اس لڑکی نے کر لیا نا، اور اس نے بہت اچھا کریکٹر کیا. ہر اس پریکٹس کروائی کہ ایسے سین کرتے ہیں. سین تو کچھ اور تھا، اس نے کہا کہ اس کو پریکٹیکل کر کے بتاؤ اور یہ زیادہ جلدی پک کرے گی. ہم نے کہیں بھی جانا، وہ سٹار جب بھی ہمیں ملتی تھی نا تو وہ کہہ رہی تھی خالد صاحب میں ابھی بھی جب بھی کبھی اکیلے بیٹھ کے تو سوچتی ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے ابے تو گردے فیل ہو گئے ہیں. جب اس دن رات کو اس نے مجھے پہلی کال کی، جب اس کا ڈائگنوز ہوا یہ بیماری، تو اس نے مجھے کہا کہ بٹ میرے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں. تو میں نے فون پہ رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تمہیں میں سمجھاتی تھی تو اچھی بات منہ سے نکالا کرو. دیکھو یار وہی چیز ہوئی ہے جو آپ اکثر باتوں میں کہتے تھے. جب بھی کبھی بات ہونی آرٹس کونسل میں کہنا یہ کام نہیں ہو رہا، پیسے نہیں ہیں، اور یار میرا گردہ ہی بیچ آؤ جا کے. بات ہی یہی کہتے ہیں. دیکھیں قدرت جو ہے وہ منہ سے نکلواتی بھی رہتی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے. جی ہم پیچھے رہ گئے ہیں نا، ہمارے لیے یہ ہمیں نصیحت ہے اچھی کہ بات کیا بات کرنی ہو رہی چاہیے، تھی، کیا اچھی ہو بات رہا تھا، کیا کہہ رہے کرنی تھے. چاہیے، اور ہمیشہ سے اللہ میاں سے آپ کو نا اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور اسی بھروسے کے اوپر دنیا قائم ہے. اور باقی جتنے فنکار ہیں میں کہتی ہوں کہ اب جتنی اس کے لیے دعا کریں اتنی ہی کم ہے. ہماری بھابھی اور بچوں کو اللہ میاں صبر دے،
بہرحال ان کی ایک تو جو یہ کمی ہے کہ کوئی جن لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں. جی بالکل، جتنے بھی فنکار ہمارے آئے ہیں اور خاص طور پہ اسپیشلی گجرانوالہ سے لوگ ابھی تک بھابھی کے پاس افسوس کے لیے آ رہے ہیں. وہ ایسا خوبصورت انسان تھا، وہ جدھر بیٹھتا تھا ان سب کو اپنی طرف کر لیتا تھا. ہم لوگ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور ہماری گاڑی کے آگے ایک منسٹر کی گاڑی تھی. انہوں نے روک کے ان سے ٹول پلازا لیا اور خائد صاحب اور میں فرنٹ پہ بیٹھی ہوں تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا خائد صاحب او السلام علیکم، یار انہوں کو پیسے نہیں لینے. تو خائد صاحب نے گاڑی آگے جا کے کہا ماننی ہے پھر اپنے خواجے نو وہ کیا منسٹر ہے انہیں پیسے دیتے نہیں. تو میں کہہ رہی تھی، میں کہا چل بس کیا ایڈا شوخا نہیں ہونا، بس میں نے کہا وہ اس نے بندے نے خود ہی پیسے دے دیے. اس نے جا کے نا آگے کہنا اوے اپنے خواجے نو ویکھ. یہ بات تو یہ نظر آنے کی بات ہے. ویسے جو ہے نا ہمارے جو جتنے بھی آپ نے دیکھا ان کے جنازے میں سیاسی سماجی شخصیات نے بڑی شرکت کی. تنویر صاحب نے پوری مطلب جرنلسٹ کمیونٹی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ خود وہاں پہ موجود تھے اور پوری اسلام آباد کی پنڈی کی جرنلسٹ کمیونٹی ساری وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. مطلب جتنے پیار کرنے والے محبت کرنے والے لوگ ہمارے فنکاروں کے اکثر ہوتے ہیں نا پرابلم. زمود خان صاحب کا بھی آپ سارے شکریہ ادا کریں، ہم سب کے مشکور ہیں جن بہت جن زیادہ لوگوں عزت دی نے جو لوگ ہمارے ان کے شریک ہوئے جنازے میں شریک ہوئے. بلکہ ہم تو اسپیشلی آج ہم اسپیشلی کیٹو ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ ہمارے بہت سے چینلز ہیں. خواجہ صاحب نے کس چینل پہ کام نہیں کیا، سب پہ کام کیا، لیکن ہم مشکور ہیں کیٹو ٹی وی کے جنہوں نے خاص اسپیشلی آج جو پرائم ٹائم خواجہ مسعود صاحب کو دیا کہ جن کے لیے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. بہت سے چینلز ہیں انہوں نے خبر سب کے ہم مہربانی انہوں نے کوریج کی ہے جنازے کی بھی کی ہے بیماری کے حوالے سے. لیکن یہ پورا پروگرام اس طرح کا پیکج ابھی تک سعید جو ہے. انور ایک اسپیشلی میں تھینک یو کروں گی امجد چودھری ہمارے پنڈی کا بہت اچھا فنکار ہے. لاسٹ ڈے میں خائد صاحب واش روم تک نہیں جا سکتے تھے اور بھابھی نے مجھے کہا کہ آسماں اٹھانا مشکل ہو گیا، جسامت بھاری ہے، میرے کندھے تھک جاتے ہیں. اور ان کو خائد صاحب کی ٹینشن کی وجہ سے ہماری بھابھی کو شوگر ہو گئی انہیں 3-4 ماہ میں. وہ بالکل صحت مند تھیں اور ان کو شوگر ہو گئی. وہ اپنی کڈنی دے رہی تھی لیکن وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہیں دے سکتی. میں نے امجد چودھری کو فون کیا، میں نے کہا فوراً اس کو ٹیمپریچر تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، وہ اٹھ کے آ گیا اور وہ سارا دن پھر اس نے واش روم میں ان کے ساتھ ڈیوٹی دی اور ہاسپٹل میں بھی. ہم نے آج بھی امجد چودھری صاحب کو یہاں بلایا ہوا تھا. آج بھی بیمار آج ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. تو امجد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ساتھ رہے ان کے. تو ہم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی کہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خوبصورت سا مسعود خواجہ صاحب کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دعا کی شکل میں آپ بالکل ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے. اس سے اچھا تحفہ کوئی درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ جنتی روح ہے، جنتی روح ہے. بالکل صحیح بات. لوگوں کو ہنسا کے جانے والا بندہ، خوش کرنے والا، کسی کا دل خوش کرنے والا وہ جنتی ہے. جی ایسے ہی یار محمد صاحب آپ نے تو مطلب بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا نا. میں اور خواجہ مسعود ہم تو آپ کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے. میں ذرا ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مری کے حوالے سے ہم نے بہت ٹائم گزارا ہے. تو مری میں خواجہ صاحب اور ہماری جو ایک کمپنی ہوتی تھی وہ ڈفرینٹ پنڈی سے علیحدہ ہوتی تھی. لمبی تقریباً 15 سال تک مسلسل ہم سال میں 3 سے 4 ڈرامے مری میں کرتے تھے. اور میری فیملی آ جانی، خواجہ صاحب مست تھے. خواجہ صاحب ہم مس ہو جاتے تھے، غفار صاحب لیکن وہ مست تھے، ہم سب تھے. میں صرف پریشانی یہ ہے اس وقت کہ وہ جو نقش چھوڑ گیا نا وہ مٹنے والے نہیں ہیں. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں باقاعدہ یتیم کر کے وہی بات ہے ملنے کے نہیں. میں نے جنازے میں میں نے اس کی فوتگی کے موقع پہ دیکھا ہے نا کہ دیکھو یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے کہ لوگ جو بھی آتا تھا نا فنکاروں کو گلے ملتا تھا، ان سے تہذیب کرتا تھا. گھر والے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کھانا لینا دینا جو بھی آ رہا ہے بٹ رہا ہے ہو رہا ہے، ان کے گھر والوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا 3 روزہ مری میں فیسٹیول میلہ وہ میرے ساتھ پلان کر کے گیا. 24، 25، 26 کو تھا اور وہ چائنیز کلچر فیڈریشن ہے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگ ان کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میں ڈیلی جا کے کہتی تھی، میں نے کہا مجھے کس حساب میں ڈال دیا یار، خود لیٹ گئے ہو، میں کیسے کروں گی. اور وہ پھر جب اس کی ڈیتھ ہوگی مجھے کہا نہیں میں تیرے نال ہاں بابو، میں کل ٹھیک ہو جانا، میں مری تیرے کول کھلوتا نا کی سمجھ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم نے وہ پوسٹ پون کر دیا اور اب 28، 29، 30 کو ہم وہ پروگرام کر رہے ہیں. میں تو ان حالات میں ان ڈیٹس میں نہیں کر پا رہی تھی. میں نے انہیں کہا کہ جی میں اپنے وہ فنکار کی وجہ سے میں کر ہی نہیں سکوں گی. لیکن بٹ صاحب ہمیں کرنا ہے
اس لیے کہ ظاہری ہم بات ہے۔ خواجہ مسعود آپ کو جی۔ بھی کہہ کے ہمیں سب کو یہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے آپ نے جس طرح دنیا میں رہا ہوں نا، جس طرح سے میں زندگی گزاری ہے نا، میرے مرنے کے بعد بھی نا آپ نے مجھے اس طرح سے نہیں، مجھے ایسے ہیپی رکھنا ہے۔ تو لہٰذا جو خواجہ صاحب کی خواہشات تھیں یا وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ وہ ہم ان کو یہ جیسے آج چھوٹی سی ایک ذرا سی بات بڑھانا چاہتا ہوں، مسئلہ کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ کوئی آرٹسٹ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اس کو مرنے نہیں دیتے ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے گانے چلا رہے ہیں، اس کی فلم چلا رہے ہیں، اس کا پیکج چلا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ نے دیکھا نا برسی جس منا دن رہے ہیں، خواجہ کچھ نہ صاحب کی کچھ۔ ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے اور وقار صاحب نے اپنے سوشل میڈیا ہم کھولتے تھے نا، کوئی دوسری پوسٹ ہمیں نہیں ملی ہے۔ میری پیج کے اوپر میں یوں کرتی تھی، الگ سے تصویر ہے، الگ سے تصویر ہے، الگ سے تصویر ہے، اور میں دیکھتی تھی، میں نے کہا واہ خواجہ جو پروٹوکول دنیا میں کہہ رہے تھے نا زندگی میں، آج تم نے سوشل میڈیا میں بھی وہ دے اور دیا۔ ان کے لفظ میں یاد ہر ہے نا، وہ پوسٹ کے آگے اوپر شیئر خواجہ صاحب کرتے کی تھے۔ تصویر جی، تھی، سب جگہ۔ ہر پوسٹ کے اوپر کسی نہ کسی کا کوئی میسیج یہ تھا۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وقتی طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن، 4 دن، 6 دن، ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ مسعود خواجہ کو بھی زندہ رکھنا ہے اور دوسرے جو آرٹسٹ فن کو بھی زندہ رکھنا ہے، ان خواجہ کو بھی صاحب کی سوشل میڈیا ہو جہاں بھی ہو، ہم نے ان کے حوالے سے پروگرام کر کے ان کو یاد کر کے یہ ان کو فنکار زندہ کبھی رکھنا ہے بھی ہمیں۔ دنیا سے جاتا تو ہے، لیکن وہ فنکار کبھی مرتا نہیں ہے۔ بٹ صاحبہ، جتنے بھی ہمارے لوگ جا چکے ہیں آج بھی دلوں میں ہیں، اور مسعود خواجہ وہ تو خیر ایسی ایک شخصیت تھی، وہ تو کبھی ابھی ہم تک کبھی مجھے دل- یقین وہ آ اپنے رہا ہے۔ سے نکل ہی نہیں سکتا کبھی۔ انمٹ نکوش چھوڑ کے گئے خواجہ صاحب۔ ہم مشکور ہیں راحیل مصطفیٰ صاحب کے، محترمہ اسما بٹ صاحبہ آپ کے بہت مشکور ہیں، یار محمد خان صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، انجم ملک صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، اور سب سے زیادہ K2 TV کے اور راجہ کامران صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے یہ آج ان کے لیے ٹریبیوٹ پیش کیا، ہمیں یہ موقع دیا۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے فنکار کو زندہ رکھنا ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی زندہ رکھنا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ تو جاتے جاتے ہم سلام پیش کرتے ہیں مسعود خواجہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اور اب سب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اب ہم اسے صرف دعائیں دے سکتے ہیں، تو ہم سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔